अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 54, जिसको आपके लिए तैयारी करी हैं SG। तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नावल की तरफ। गाड़ी अपने रास्ते पर गामजन थी। एहतशाम फिलहाल उस पर नज़र करने से एतराज़ बरत रहा था, जबकि सारा गाहे बगाहे उसे देख रही थी। मैं तुम्हें ऐनी की तरफ छोड़कर सिमी की तरफ चला जाऊंगा। जब फ्री हो जाओ, मतलब फंक्शन ख़त्म होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। एहतशाम ने एक सरसरी निगाह उस पर डालते हुए उसी संजीदा लहजे में कहा तो सारा खुद को सामने देखने में मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी। एहतशाम की उसकी तरफ से नज़र हटाते ही उसने एहतशाम को देखा था। उसके अंदर जाने क्या एहसास बेदार हुआ कि लबों पे तबस्सुम बिखरी और उसने लब वाक किए। अगर मैं कहूँ कि मैं आज ऐनी के पास रुकना चाहती हूँ तो? उसने एहतशाम पर निगाहें टिकाते हुए सवाल दागा और जवाब सुनने को बेताब थी। लेकिन क्यों? रुकना क्यों ज़रूरी है? या फिर कोई हमाकत रह गई थी दिन को, जिस पर मेरी गैर मुतवक्का आमद की वजह से रोशनी ही डाल पाई थी, वही सरंजाम देने के लिए रुकना चाहती हैं ऐनी के पास? एहतशाम ने फिर से निगाह उस पर डाली, जबकि सारा की निगाहें खुद पर मरकूज़ पाकर उसने पल में ही निगाहों का जाविया बदल लिया था। दूसरे ही लम्हे वो सामने देख रहा था। ऐनी भी तो मेरी शादी पे हमारे यहाँ रुकी थी, इसलिए मैं भी रुकना चाहती हूँ। सारा को दिन वाली बात याद करके खजालत महसूस हुई। जब भी इस बात को अक्सर फरामोश करते ही उसने अज़र भी तराश लिया था। उसकी शादी नहीं हुई थी जब भी वो आपके पास रुकी थी, और आप तो शादीशुदा हैं, फिर भी इस किस्म का सवाल कर रही हैं मुझसे, जबकि आपको इल्म होना चाहिए कि इस किस्म का कोई भी सवाल हस्बैंड के दिल पर किस कदर गिरा गुजर सकता है। अच्छी बीवियाँ शौहर के पास आने की बात करती हैं, ना कि उससे दूर जाने की बात। एहतशाम ने ज़ोमायनी बात के अख्ताम पर उसे देखा, जिसके चेहरे के रंगों को शाम की हल्की रोशनी में वाज़े नहीं देखा जा सकता था, लेकिन एहतशाम आगा फिर भी वो रंग उसके चेहरे पर उतरता महसूस कर सकता था। वो जानता था कि अभी उनके दरमियान कुर्बतों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसके आसपास होने का एहसास और रात सोने से पहले उसे एक बार देख लेने का एहसास ही उसके लिए मसहूर कुन होता था। फिर उसका एक रात के लिए भी दूर जाना वो कैसे गवारा करता। सारा कुछ पल बस अल्फाज को तरतीब देने के लिए निगाहें झुकाए बैठी रही। फिर आपके ख्याल में तो मैं बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं होंगी? सारा ने इस बार भी निगाहें उठाकर उसे देखा था, ताकि उसके जवाब के साथ मध्यम रोशनी में भी किसी तरह उसके तासुरात को देख सके। मेरा ख्याल? तो आप मेरा ख्याल जानना चाहती हैं? मेरे ख्याल से तो आपसे अच्छी बीवी इस रूए ज़मीन पर नहीं होगी। अगर खुद साख्ता ख़यालात, क़यास आराइयों और अपनी हमाकतों से छुटकारा पालें तो। आपकी और मेरी सोच में यही तो फ़र्क है। आपको मेरे सिवा पूरी दुनिया ठीक लगती है और मुझे आपके सिवा सब गलत लगने लगा है अब। तमाम तर हमाकतों के बावजूद आपके सिवा आप कोई दूसरा भाता ही नहीं है। फिर ये दुनिया तो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। एहतशाम इस शेयरिंग पर हाथ रखे हुए बात के दौरान कभी कभी उसे देख लेता, वरना उसकी निगाहें तमाम बातों के दौरान सामने ही लगी हुई थीं। आप बहुत बुरे हैं। सारा के लबों से एहतशाम के लहजे की नरमी को महसूस करते हुए अगले ही पल बेसाख्ता जुमला फिसला। वो अदा करने के बाद खुद भी आंखें मूंदे दांतों तले ज़बान दबा गई, ये सोच कर कि ना जाने उसका रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, अभी भी हम ही बुरे हैं तो आपकी नज़र में अच्छे कैसे बनेंगे? फिर आज आप खुद ही बता दें। एहतशाम के सवाल पर वो खामोश हो रही, मगर एहतशाम ने इस खामोशी को ज़्यादा तवील नहीं होने दिया था। बताया नहीं फिर आपने? एहतशाम ने उसके रुख पर गिरी लट जो अब उसके लबों को छूने की गुस्ताखी करने लगी थी, इस गुस्ताखी पर उससे हाथ बढ़ाकर उस लट को परे हटाना चाहा, जबकि उसके लम्ह से सारा लम्हा भर को आंखें मूंदे सिमट कर रह गई। एहतशाम के जहन में उसके कहे गए जुमले गूंजे तो उसने बेसाख्ता ही अपने हाथ को वापस खींच लिया। सारा ने इस लम्स के फौरी दूर जाने पर निगाह एहतशाम पर की, जो बाहर देखने में महफ था। आपने आज मुझ पर हाथ उठाया था,
مجھے ہر وقت ڈانٹتے ہیں، پھر آپ کو برا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ سارا نے صفاویہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سارا پلیز، میں پھر سے وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے مجھے جس کیٹیگری میں شمار کیا تھا، بس یہ سن کر میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ تم نے میرے پاکیزہ جسموں پر شک کیا تھا، ورنہ میں خود بھی کبھی نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے عتاب کا نشانہ بنو۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میں نے تو جو تھپڑ تمہیں لگایا تمہارے وجود پہ اپنی ہلکی سی چھاپ چھوڑ گیا، اور وجود کی چھاپ زیادہ گہری نہیں ہوتی۔ انسان گزرتے وقت کے ساتھ بہت جلدی ہی بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ چھاپ ہر گزرتے پل میں تحلیل ہو کر مٹ جاتی ہے، لیکن تمہارا لگایا گیا تھپڑ میرا دل گھائل کر گیا تھا، میری روح تک کو بے قرار کر گیا تھا۔ اور جانتی ہو نا کہ روح کے گھاؤ بہت گہرے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کسی ناسور کی طرح رستے رہتے ہیں، لیکن طبیب اور مرہم اچھا ہو اور وقت پہ میسر آ جائے تو ان زخموں کا مداوع بھی ممکن ہے۔ وقت کے ساتھ سارے زخم بھرنے لگتے ہیں، اور جب طبیب ہی آپ سے دور بھاگنے کی چاہ میں بے قرار پھر رہا ہو تو کیسے مندمل ہو پائیں گے یہ زخم؟ اور رہی بات ڈانٹنے کی، تو آپ کو میری کس بات سے اعتراض نہیں ہے؟ سگریٹ پینے پہ، قریب آنے پہ، حتیٰ کہ دور جانے پر بھی، پیار کرنے پر بھی، اور پھر ڈانٹنے پہ بھی۔ کسی روپ پہ تو برداشت کر لیں احتشام آقا کو۔ کسی ایک روپ میں بھی برداشت کرنا سیکھ لیں گی تو ہم اسی روپ کو مستقل طور پر خود پر طاری کر لیں گے۔ ایک احتشام آقا ہیں جو کہ مسز سارا احتشام کو ہر ادا کے ساتھ اور ہر روپ میں دل سے قبول کیے بیٹھے ہیں، اور مقابل ہیں مسز احتشام آقا جنہیں ہمارے حال پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ انہیں ہمارے ہر روپ، ہر ادا پر ہی اعتراض ہوتا ہے۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ احتشام کا لہجہ لمحوں میں ہی تیزی سے بدلتا کب شوق ہوا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ احتشام جسے ہمیشہ اپنے جذبات پر قابو پانے اور تاثرات کو چھپانے کا ہنر آتا تھا، اس لڑکی کو سامنے دیکھ کر کبھی کبھی جذبات پہ قابو پانا تو مشکل ہو ہی جاتا تھا، لیکن تاثرات کو چھپانا اس سے بھی مشکل کام بن جاتا تھا، کیونکہ وہ احتشام کے حواسوں پر بری طرح طاری ہو جاتی تھی۔ جب ہی وہ سارا کی بے اجازت اور حماقتوں پہ جھنجھلا کر کبھی تم اور تم سے پھر دوسرے ہی پل اپنی وارفتگیوں کو سمیٹتے آپ کا تخاطب استعمال کرنے لگتا تھا۔ محبت بھی بڑی عجیب شے ہے، بندے کا اپنا رنگ اتار کر اس پر بیک وقت اپنے بہت سے رنگ ڈال دیتی ہے، اور بندہ ان رنگوں کے ساتھ سفر کرتا ہے تو چاہت سے قربت کی طرف، جنون سے شدت کی طرف، ہوش سے دیوانگی کی طرف سفر کرتے ہوئے ہر شے سے بیگانہ ہو جاتا ہے، سوائے اپنے محبوب کے، اپنے رنگریز کے، جو اس کی ذات میں ان رنگوں کی ہولی کھیلنے کا موجب بنتا ہے۔ سارا ان تمام تر باتوں کے جواب میں انہی چاہتوں کے رنگوں سے لال گلال لیے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اینی کے گھر کے باہر گیٹ پر موجود تھے جب گاڑی کے رکتے ہی احتشام نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ احتشام پلیز، میں رکنا چاہتی ہوں، سارا نے ایک بار پھر لجاجت سے کہتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں، احتشام نے اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بے نیازی سے باہر کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ، سارا نے منہ بسورے ہوئے احتجاج کیا۔ میری ہمت کو مت للکارنا، کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن پھر تمہاری یہ معصوم صورت آڑے آ جاتی ہے۔ احتشام نے ابرو چڑھاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ جائیں، میں ناراض ہوں آپ سے، اسی لیے میں آپ کو کال بھی نہیں کروں گی۔ سارا نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ احتشام نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ شوق سے، گھر واپس آؤ گی تو منا لوں گا، اور آج اپنے انداز سے ہی مناؤں گا، کیونکہ آج سے میں نے سوچا ہے کہ کم از کم اپنے کمرے میں بیٹھ کے آفس کا کام تو نہیں کروں گا، بلکہ سارا نے اس کی ادھوری بات پر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس فوری ری ایکشن پر احتشام نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا، جو اس کے دیکھتے ہی جھجکتے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے واپس کر گئی۔ اگر کال نہیں کرو گی تو میں خود آ جاؤں گا اور اٹھا کر لے جاؤں گا، کیونکہ راستہ تو جانتا ہی ہوں۔ احتشام نے بھویں اچکائی۔ آئی ہیٹ یو۔ احتشام کی اس گفتگو سے لمحوں میں ہی بہت سی معنی اخذ کرتی وہ جھنجھلا کر بولی تھی، تاکہ اسے ایک بار پھر سے اس کے ارادوں سے باز رکھ سکے۔ بٹ آئی لو یو سویٹ ہارٹ۔ احتشام نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو بے لچک وجود کے ساتھ وہ ڈولتی ہوئی اس کے قریب ہو گئی۔ دونوں کے رخ اس قدر قریب تھے کہ دونوں پوری حسیات کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔
ایک دوسرے کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے کچھ لمحے اس حسین گھڑی کی نظر ہو گئے جب احتشام آقا کی آنکھوں میں محبت کا تلاطم ایک بار پھر پورے جوش سے ابھرا تھا، جبکہ سارا کا خوف پورے وجود سے نچوڑ کر اس کی آنکھوں میں امڑ آیا تھا اور دماغ سوال اٹھا رہا تھا کہ مقابل کیا جسارت کرنے والا ہے۔ ڈرو نہیں، ایسی غیر مناسب جگہ پر احتشام آقا کبھی بھی اپنے پیار کی تاریخ رقم نہیں کرے گا۔ احتشام نے اس کی پیشانی پہ پیشانی ٹکاتے ہوئے آنکھیں موندے کہا، کیونکہ ہر بار اس لڑکی کی آنکھوں میں اترتا خوف احتشام آقا کو روک دیتا تھا۔ جاؤ، ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو تو اینی کی طرف رک سکتی ہو۔ بالآخر اس نے دل پر جبر کر کے اسے خود سے دور رہنے کی اجازت دے ہی دی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ آج وہ اس کے پاس ہوئی تو وہ خود کو روک نہیں پائے گا اور پھر اسے یہ سب کچھ کرنا پھر سے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتا تھا۔ ابھی جو اس کے ساتھ خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی، پھر سے اس سے نفرت کرنے لگے گی تو وہ کہاں برداشت کر پائے گا۔ یہی سوچ کر اپنے فیصلوں میں خود مختار اور اٹل احتشام آقا اس بار بھی اس کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا۔ اس بات پہ سارا نے اس کی پیشانی سے سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا، جہاں امید اور انتظار دونوں ہی باہیں کھولے کسی کے منتظر تھے۔ سارا پیچھے ہونے کو تھی، لیکن کسی آزاد خیال نے لمحے بھر کو اسے ایک بے نام جذبے میں مقید کر دیا تھا اور اس سے آزادی پانے کے لیے اس بار اسے یہ جسارت کرنی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لب احتشام کے رخسار کو چھوتے ہوئے کسی خوشنما جھونکے کی طرح سرت سے جدا بھی ہو گئے تھے۔ وہ مزید وہاں ایک سیکنڈ بھی رکے بنا گاڑی سے نکل کر گیٹ کی طرف بھاگی تھی، جبکہ وجود بھی دھڑکنوں کی ارتعاش کی طرح جیسے بے نام سے تاثر کے زیر اثر تھر تھر آ رہا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی بنا پیچھے دیکھے وہ گیٹ عبور کر گئی تھی، جبکہ احتشام آقا بے یقینی سے رخسار پر ہاتھ رکھے ابھی تک گیٹ پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، جہاں کچھ دیر پہلے اس کے ہوش اڑا کر لے جانے والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس قدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے، دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گما ہوتا ہے گرچہ ہے ابھی صبح فراق، ڈھل گیا ہجر کا دن آ بھی گئی وصل کی رات۔ احتشام شعر کے اختتام پر لبوں پہ حسین مسکراہٹ بکھیرے رخسار پر یوں ہی ہاتھ رکھے لمحے بھر کو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا اور آنے والے خوبصورت دنوں کی تمنا اور جستجو میں گم ہو گیا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہاں، ہمیں اپنی قیمتی حالت سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔